کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا؟ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ جی اللہ کرم۔ ماشاء اللہ بھائی، آپ قریب میں آ جا رہا، آپ تینوں لوگ میرے سامنے ہو اور میں آپ لوگوں سے کچھ سوال کروں گا اور کوشش کرنا آپ جواب دینے کی۔ بس سن لینا کہ میں سوال کیا کرنے والا ہوں، جواب آتے ہوں تو آپ جواب دینا۔ پہلے تو میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، معراج شریف کا تحفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ معراج کا تحفہ، معراج کا تحفہ کہا جاتا ہے نماز کو۔ نماز کو، بالکل ٹھیک۔ معراج شریف کا تحفہ نماز کو کہا جاتا ہے کیونکہ نماز ہمیں ملی ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ چلیے بھائی سے معلوم کرتا ہوں۔ بھائی کئی بار ہم نے آپ نے یہ دیکھا ہے اور ہمارے آپ کے ساتھ میں ہوتا بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جمع ہی آتی ہے اور ہم لوگ منہ پھیلاتے ہیں بڑا سا، جبکہ حکم یہ ہے جب آپ کو جمع ہی آئے تو آپ الٹا ہاتھ منہ پر رکھ لیں اور لاہور پڑھیں۔ لیکن بس سوال میرا پوچھنے کا آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جمع ہی آتی تھی؟ جمائی نہیں آتی تھی۔ نہیں آتی، بالکل ٹھیک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع ہی کبھی نہیں آئی ہے، اور آپ کی شان یہ ہے جمع یا پھر کیوں آئے گی؟ جمع ہی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بھائی آپ ذرا ادھر کو آئیں۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں کہ جہنم کے اندر کچھ جہنمی ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچتے ہوں گے، ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ آخر ان کا ایسا کیا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، جو غیبت کرنے والے لوگ، ان کو جو ہے جہنم میں انہیں یہ سزا مطلب یہ عذاب دیا جائے گا غیبت کا۔ ہاں بالکل، غیبت انسان کو یہ چاہیے کہ ذرا غیبت ہے، چغلیاں ہیں، جھوٹ ہے، ان سے بچا رہے۔ ہاں، غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اور اکثر مسلمان غیبت کے اندر پایا جاتا ہے۔ لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، دراصل غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائی آپ بھی ادھر کو آ جائیں، ایک سوال اور کر لیتا ہوں میں، آپ بھی ادھر کو آ جائیں۔ ایک سوال میرا ہے اور آپ تینوں سے سوال معلوم کرتا ہوں۔ پہلے جو سوال کیا میں نے ایک کر کے سب سے معلوم کیا، لیکن اب یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ تینوں کے لیے ہے وہ سوال، جو جواب دینا چاہے، جس کو آتا ہو جواب مجھے دینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا؟ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، یہ سزا میں سوچوں جب تک ادھر پوچھوں۔ آپ کے جو نیک عمل کرا ہوا ہوگا وہی۔ نہیں، جو نیک عمل کرے گا وہ تو پھر جہنم میں جائے گا ہی نہیں نا، جہنم سے نکال کر پھر جنت میں جائے گا۔ جہنم سے نکال کر جنت میں جائے گا، نہیں معلوم۔ ذہن میں آیا؟ آپ کو سب کو یاد ہے، بس آپ کا دماغ اس ٹائم کام نہیں کرتا ہے، بتاؤ۔ کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جس کو ایک دم گھما دیتے ہیں، ہوتا آسان ہے لیکن ہم لوگوں کو پھانس لیتے ہیں سوالوں میں، اور جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ کہیں گے ہاں یار یہ تو مجھے معلوم تھا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو۔ بتاؤں؟ دیکھیے، آپ نے اکثر سنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں نامہ عمل کا وزن ہو جائے گا، ان کے حصے میں مطلب جہنم آئے گی، تو جتنے گناہ دنیا میں انہوں نے کیے ہوں گے، گناہ دنیا میں کیے لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، تو جہنم میں جائیں گے وہ، تو جب تک کہ ان کی سزا مقرر ہے جہنم کے اندر تب تک تو رہیں گے جہنم میں، جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تب کیا ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم سے نکال کر جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد تھا نا آپ کو؟ ذہن میں نہیں آیا ایک دم؟ پوچھا میں نے، گڑبڑ نہ ہو جائے تمہارا۔ آپ نے سوچا نا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تھی نا، یہ تو سچائی ہے نا۔ ہاں یہ تو انسان اپنے اعمال
کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد میں جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. जन्नत में जाएगा. لیکن شرط یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. جی جی بے شک اگر خاتمہ ایمان پر ہوا, گناہ گار بھی ہیں, تو کم سے کم جو سزا ہمیں ملے گی اس سے ہم بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہاں بخیر ایمان پہ خاتمہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. تو دوستو دیکھیے ہم نے جو سوال کیا ماشاءاللہ بڑے اچھے ہم نے سوال کی. دوست گزارش ہے جتنا ہو سکے آپ لوگ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں. بہت شکریہ.